अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग तारीख अपने कसीर से पढ़ रहे थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। और हमने पूरा उनका पढ़ा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बाद उन्होंने 6 लोगों की मजलिस शूरा बनाई थी। और जो है मतलब सॉरी शूरा कमेटी जिसे कहते हैं वो उन्होंने पूरी बनाई थी, तश्कील की थी। और जो है उसमें से कुछ जो है कुछ के हक में दस्तबरदार हो गए थे। तो इन दी एंड फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान फैसला होना था कि किसको खलीफा बनाया जाए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत मेहनत की थी और फाइनली फिर इस डिसीजन पर सब आए थे कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया जाए। और उनके हाथ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी बैत की थी। उसके बाद उन्होंने खुतबा दिया था और खुतबा हमने फिर पढ़ा था। अब हम आगे से रीडिंग करते हैं। अगर कोई और रीडिंग में पार्ट लेना चाहे तो आप लोग भी अनम्यूट करके हम लोग कर सकते हैं, पैराग्राफ से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं अनम्यूट करके। चलें बिस्मिल्लाह। यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ। ये जो है ना जो बिल्कुल 2 लाइनें जो अलग से दी हुई हैं, ऊपर का पूरा लंबा वाला पैराग्राफ खत्म होके जो 2 लाइनें स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ से मैं रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ। बता देती हूँ कहाँ से, इधर इस जगह से। मैं कहता हूँ ये खुतबा या तो उस रोज नमाज असर के बाद हुआ या जवाल से पहले हुआ। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर के सिरे पर बैठे हुए थे और यही ज्यादा मुनासिब है, वल्लाहु आलम। और ये जो बाज लोग बयान करते हैं कि जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहला खुतबा दिया तो आप पर लर्जादारी हो गया और उन्हें कुछ पता ना चला कि वो क्या कह रहे हैं। हत्ता कि आपने फरमाया, ए लोगों, सवारी का आगाज मुश्किल होता है। अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हारे पास सही खुतबा आएगा। इस बात का तज़किरा साहिबुल अक़द वगैरह ने किया है, जो उम्दा फवाइद बयान करता है, मगर हमने उसका तसल्ली बख्श असनाद नहीं देखा, वल्लाहु आलम। और ये शेबी का ये कौल है कि आपने लोगों के अतियात में 100 दिरहम का इजाफा कर दिया, यानी हर मुसलमान फौजी सिपाही के अतिया में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल से जो कुछ मुकर्रर किया था उस पर आपने 100 दिरहम का इजाफा कर दिया। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों के हर फर्द के लिए रमजान शरीफ की हर शब के लिए बैतुल माल से 1 दिरहम इफ्तारी के लिए मुकर्रर किया था और उम्महातुल मोमिनीन के लिए दो दो दिरहम मुकर्रर किए थे। और जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो आपने उन्हें कायम रखा और इस पर इजाफा भी किया। और मुताबिद बिन नहीं नहीं मुताबिदीन क्या लिखा हुआ है ये word? मुतकफीन, मुसाफिरों, फकरा और मसाकीन के लिए मस्जिद में दस्तरखान बनाए। और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब खुतबा देते तो इस जीने पर खड़े होते जो उस जीने के नीचे था, जिस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुआ करते थे। और जब हजरत उमर खलीफा बने तो आप हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जीने से नीचे आ गए। और जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो आपने फरमाया, ये सिलसिला तो दराज हो जाएगा, बस आप उस जीने पर चढ़ गए जिस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। और जुम्मे के रोज जो अजान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर बैठ जाने पर आपकी मौजूदगी में दी जाती थी, उस पर अजान अव्वल का इजाफा कर दिया। और सबसे पहले हजरत उबैदुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के कदिया का फैसला किया। और वो ये था कि उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल अबू लुलुआ की बेटी को जाकर कत्ल कर दिया और जुफेना नाम नसरानी शख्स पर तलवार का वार करके उसे कत्ल कर दिया। और हाकिम तस्तर हरमजान को भी तलवार मारकर कत्ल कर दिया। बयान किया जाता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल में इन दोनों ने अबू लुलुआ की मदद की थी, वल्लाहु आलम। हजरत उमर रजी अल्लाह, आप लोगों को कुछ ऐड करना है या कोई बात भी करनी हो तो प्लीज आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके कैद करने का हुक्म दे दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके
قید کرنے کا حکم دے دیا تاکہ ان کے بعد ہونے والا خلیفہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے۔ بس جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور لوگوں کے فیصلے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلا فیصلہ آپ کے پاس عبید اللہ کے بارے میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسے چھوڑنا عدل و انصاف نہیں، اور اس کے قتل کا مشورہ دیا، اور بعض مہاجرین نے کہا اس کا باپ کل قتل ہوا ہے اور اسے آج قتل کیا جائے گا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بری کیا ہے، یہ واقعہ آپ کے زمانے میں نہیں ہوا، اسے چھوڑیے۔ بس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے ان مقتولین کی دیت دے دی کیونکہ ان کا معاملہ آپ کے سپرد تھا اور بیت المال کے سوا ان کا کوئی وارث نہ تھا، اور امام اس بارے میں بہتر سمجھتا ہے، اور آپ نے عبید اللہ کو آزاد کر دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب زیاد بن لبید البیادی نے حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہنے لگے اے عبید اللہ، تمہارے لیے ابن اروا اور ایفائے عہد سے فرار کی گنجائش نہیں، خدا کی قسم تو نے ایک ناجائز اور حرام خون کیا ہے، اور ہرمزان کا قتل اس کے لیے بڑی بات ہے، اس نے بلا وجہ غیرت کھائی ہے۔ اور ایک کہنے والے نے کہا ہے کیا تم ہرمزان پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی تہمت لگاتے ہو؟ ایک احمد نے کہا میں اس پر تہمت لگاتا ہوں، اسے یہ مشورہ دیا گیا ہے اور حوادثات بہت سے ہیں، اور بندے کے ہتھیار اس کے گھر کے اندر ہوتے ہیں جنہیں وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اور ایک کام دوسرے کام سے قیاس کیا جاتا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ کی شکایت کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد بن لبید شاعر کو بلایا تو زیاد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے لگا اے ابو عمرو، عبید اللہ گروی ہے، بس ہرمزان کے قتل میں شک نہ کیجیے، اگر آپ نے اس کے جرم کو معاف کر دیا تو آپ اور خطا کے اسباب گھوڑ دوڑ کے دو گھوڑوں کی طرح ہوں گے، کیا آپ اس کو ناحق طور پر معاف کر دیں گے؟ آپ اسے کیا جواب دیں گے جو تنہا کرتا اور طاقت دیتا ہے؟ راوی بیان کرتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس بات سے روکا اور جھڑک دیا تو زیاد بن لبید نے اپنے قول سے اعراض کر لیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہروں کے اعمال، امیران جنگ، آئمہ نماز اور بیت المال کے امنا کو خط لکھا جس میں انہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا حکم دیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ترغیب دی، اور سنت کی اتباع اور بدعات کے ترک کرنے پر آمادہ کیا۔ ابن جریر کا قول ہے کہ اس سال حضرت عثمان نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے سے معزول کر دیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کر دیا۔ اچھا صحیح ہے، کوفے کی بات ہو رہی ہے کہ کوفے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، یعنی معزول کر دیا کہتے ہیں نا کہ جیسے جو عہدے پر تھے وہاں سے ان کو ہٹا دیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کر دیا، ٹھیک ہے نا، کوفے کا، اور آپ پہلے گورنر ہیں جنہیں آپ نے مقرر کیا، کیونکہ حضرت اچھا سب سے پہلے گورنر ان کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بن جائیں تو ٹھیک، وگرنہ جو امیر بنے وہ ان سے مدد لے، کیونکہ میں نے آپ کی کسی عجز و خیانت کے باعث معزول نہیں کیا، بس آپ نے حضرت سعد کو سال سوا سال تک کوفے کا امیر مقرر کیے رکھا۔ پھر ابن جریر نے اسے سیف کے طریق سے مجالد سے بحوالہ شیبی روایت کیا ہے، اور واقدی نے زید بن اسلم سے اس کے باپ کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ آپ کے اعمال 1 سال تک قائم رہیں۔ اعمال کیا لکھا ہوا ہے ورڈ؟
1 साल तक कायम रहे। बस जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे ख्याल से वही वाली बात हो रही है कि एक हद तक जैसे कहीं किसी को अमीर बनाया जाता था, गवर्नर बनाया जाता था, तो वो ये नहीं कि बस अब वो बन गया तो अब वो बना ही रहेगा कई सालों तक ना। कुछ साल का अरसा फिक्स किया जाता था कि इसके बाद बेशक उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उनको हटा के किसी और को उनकी जगह पे ना गवर्नर या अमीर या हाकिम जो भी कहेंगे उस जगह का बना दिया जाएगा, ठीक है। तो वो फिर हटा दिया जाता था कुछ अरसे के बाद। तो ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत की थी। अच्छा, बस जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो आपने हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु को 1 साल तक कूफे पर अमीर कायम रखा, फिर उन्हें माजूल कर दिया। और हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर मुकर्रर किया, फिर उन्हें माजूल कर दिया। और हजरत वलीद बिन उतबा बिन अबी मुगीत रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर मुकर्रर किया, ठीक है ना। फिर जब हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु को हटाया तो हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर बनाया। फिर जब मुद्दत पूरी हो गई तो इसमें कोई गलत फहमी लेने की बात नहीं है कि मतलब कि कोई ऐसी कोई नेगेटिव बात हुई थी जिसकी वजह से उनको ओहदे पर से हटाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो फिक्स हो चुका होता था कि इतने अरसे के लिए अमीर रहेंगे, फिर जो है उसके बाद हटा दिया जाएगा। फिर यानी उनकी एक एक जगह, साल के लिए रखा ना, सॉरी मैंने कहा आपको करी, मैंने कहा एक एक साल के लिए बस मुकर्रर कर रहे थे ये गवर्नर जी ना। जी जी, 1 1 साल, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने कहीं और पढ़ा था 1 साल के अलावा पता नहीं 4 साल या 2 साल ऐसे कुछ पढ़ा था, कुछ इस तरह का ना अरसा होता था, फिर हटा दिया जाता था। यहाँ पे इस बुक में 1 साल का मेंशन हुआ है, सही है ना। तो ठीक है। फिर उनको हटा दिया जाता था। तो हजरत साद रजी अल्लाह तआला को जब हटाया, फिर हजरत वलीद बिन उतबा बिन अबी मुईत रजी अल्लाह तआला को कूफे का अमीर बनाया, ठीक है। फिर इब्ने जरीर का कौल है कि वाकदी के बयान के मुताबिक कूफे पर हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत 25 हिजरी में बनती है। इब्ने जरीर का बयान है कि इस साल यानी 24 हिजरी में हजरत वलीद बिन उकबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आ, आर रबा रबायजान और आर्मीनिया से जंग की। आजरबाईजान, अच्छा आजरबाईजान लिखा है, आजरबाईजान और आर्मीनिया, हम्म, अच्छा आर्मीनिया से जंग की। जब वहां के बाशिंदों ने, अच्छा अब बता रहे हैं कि हजरत वलीद बिन उतबा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे उन्होंने आजरबाईजान और आर्मीनिया से जंग की, जब वहां के बाशिंदों ने इस जजिये को रोक दिया जिस पर उन्होंने हजरत उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में मुसालहत की थी। ये बात अबू मखफफ की रिवायत में बयान हुई है और दूसरों की रिवायत में है कि ये जंग सन 26 हिजरी में हुई थी। फिर इब्ने जरीर ने इस जगह पर इस मार्के का जिक्र किया है जिसका मुलहिज ये है कि हजरत वलीद बिन उकबा रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफी फौज के साथ आजरबाईजान और आर्मीनिया की तरफ रवाना हो गए। ये रवानगी उस वक्त हुई जब उन्होंने अहद शिकनी की। आपने उनके बुलात को पामाल कर दिया और इस जानिब के इलाके पर हमले किए और गनीमत हासिल की और कैदी बनाए और बहुत से अम्वाल हासिल किए। और जब उन्हें तबाही का यकीन हो गया तो उन्होंने इस जजिए पर आप से मुसालहत कर ली, जिस पर उन्होंने हजरत हुजैफा बिन अल यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुसालहत की थी। यानी हर साल 8 लाख दिरहम पर आपने उनसे 1 साल का क्या बोलते हैं इसको, जिजिया। जजिया आप बोलते हैं ना, जजिया। जिजिया। जजिया जबर, अच्छा अच्छा ठीक है, जजिया। नहीं, जबर पे जेर होता है, जिजिया नहीं होता। अच्छा मुझे भी जिजिया, जिजिया लग रहा है, जिजिया जिजिया। जिजिया। चलो सही, जिजिया सही है। आपने उनसे 1 साल का जिजिया लिया और सालिमो गानिम कूफा की तरफ वापस आ गए। जब आप, अच्छा ठीक है ना, अब ये जो जंग वगैरह हुई फिर जो जिजिया वगैरह फाइनल हुआ कितना 8 लाख दिरहम का बता रहे हैं, तो वो वसूल करके फिर वापस कूफा की तरफ आ गए हजरत वलीद रजी अल्लाह तआला। जब आप मौसल के पास से गुजरे तो आपको हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का खत मिला जिसमें आपने उन्हें हुक्म दिया कि वो रूमियों के साथ जंग करने में शामियों की मदद करें। इब्ने जरीर का बयान है कि इस साल रूमी जोश में आ गए, यहाँ तक कि शामी खौफ खा गए और उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुमक मांगने के लिए पैगाम भेजा। तो आपने हजरत वलीद बिन उतबा रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा कि जब आपके पास मेरा ये खत पहुंचे तो आप एक अमीन, करीम और शुजा आदमी को 8 या 9 या 10 हजार फौज के साथ अपने शामी भाइयों की तरफ रवाना करें। हजरत वलीद बिन उतबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का खत पहुंचने पर लोगों में खड़े होकर तकरीर की और अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक उन्हें इतला दी और लोगों को जिहाद करने और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और अहले शाम की मदद करने पर आमादा किया
شام جانے والے لوگوں پر حضرت سلمان بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا. بس 3 دنوں میں 8,000 جوانوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور آپ نے انہیں شام کی طرف بھیج دیا. اور حضرت حبیب بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہری کو اسلامی فوج کا سالار مقرر کیا. جب دونوں فوجیں اکٹھے ہو گئی تو انہوں نے بلاد روم پر حملے کیے اور بہت سے اموال حاصل کیے اور قیدی بنائے اور بہت سے قلعوں کو فتح کیا. ٹھیک ہے نا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے نا, تو وہاں پہ بلاد یہ بلد سے جمع ہے, بلد شہر سے ہے میرے خیال سے یہ. اچھا بلاد روم, اچھا یہ ہے اس کا جمع. ٹھیک ہے جزاک اللہ. تو صحیح ہے. پھر اس طرح سے وہاں پہ فوجیں گئیں اور پھر وہاں پہ بتا رہے ہیں بلاد روم پر حملے کیے اور بہت سے مال حاصل کیے اور قیدی بنائے اور بہت سے قلعوں کو وہاں پر فتح کیا. ٹھیک ہے نا. بتا رہے ہیں نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بہت ساری جنگیں ہوئی تھی اور بہت بڑے ایریا پہ مسلمان جو ہے فاتح ہوئے تھے, جگہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا انہوں نے, اس طرح سے فتح حاصل ہو گئی تھی مسلمانوں کو. تو اب یہ بتا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وہاں پہ شام کی طرف گئی فوجیں اور وہاں سے پھر یہ روم پر اٹیک کیا تھا. تو یہ ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیلز پڑھی. اب نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. واقدی کا خیال ہے کہ جس شخص نے اہل شام کی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی ربیہ سے مدد کی تھی, ٹھیک ہے, وہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے یہ مدد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خط کی وجہ سے دی تھی. بس حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو 6,000 سواروں کے ساتھ روانہ کیا, حتیٰ کہ وہ حبیب بن مسلمہ کے پاس پہنچ گئے اور الموریان رومی 80,000 رومیوں اور ترکوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آیا. اور حبیب بن مسلمہ بڑے دلیر اور شجاع آدمی تھے. انہوں نے رومی فوج پر شبخون مارنے کا عزم کر لیا. آپ کی بیوی نے سنا کہ آپ عمرہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ آپ سے کہنے لگی, میں کل آپ کو کہاں ملوں گی؟ آپ نے اسے کہا, تیرے ملنے کی جگہ الموریان کا خیمہ یا جنت ہے. پھر آپ نے اس شب اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور آپ نے ممکن حد تک لوگوں کو قتل کیا, اور آپ کی بیوی آپ سے پہلے الموریان کے خیمے میں گئی اور آپ پہلی عرب عورت تھی جس کے لیے خیمہ لگایا گیا. اس کے بعد حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوڑ کر فوت ہو گئے اور آپ کے بعد ضحاک بن قیس فہری نے اس سے نکاح کر لیا اور وہ اس کی ولد تھی. ولد تھی. اچھا, ابن جریر, ہاں جی نہیں بس وہ ولد ہی کہہ رہی تھی میں آپ سے نا. ولد صحیح ہے. ٹھیک ہے. ابن جریر کا قول ہے کہ اس سال لوگوں کو حج کروانے والے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. واقدی اور ابو معشر کا قول ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حج کروایا, اور دیگر مورخین کا قول ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کروایا, مگر پہلا قول زیادہ مشہور ہے. بلا شبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال نقصیر کی وجہ سے حج کرنے کی طاقت نہیں پائی. اس سال لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی یہ مرض لاحق ہو گیا تھا کہ آپ کے متعلق خوف پیدا ہو گیا, اور اس سال کو نقصیر کا سال بھی کہا جاتا ہے. ہاں, نقصیر بیماری ہے نا, اسے ناک سے بلڈ نکلتا ہے. اچھا صحیح ہے. اور اسی سال میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رے کو فتح کیا. کیا ہوگا رے کو فتح کیا کیونکہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا تھا جس پر حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مصالحت کی. اور اسی سال میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاشم مدلجی نے وفات پائی, جن کی کنیت ابو سفیان تھی. ابو سفیان یعنی کہ انہی کی بات ہو رہی ہے. ابو سفیان وہی نا جو نہیں, یہ سراقہ بن مالک اگر آپ کو یاد ہو سیرہ میں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے, غار ثور سے جب نکلے تھے, تو یہ سراقہ بن مالک نے پیچھا کیا تھا اور بالکل پاس آ گئے تھے, لیکن اللہ کے حکم سے وہ کبھی وہ جو گھوڑی تھی اس کی ٹانگیں ریت میں گھس جاتی تھی, کبھی یہ خود گر جاتے تھے. 2-3 دفعہ ایسے ہوا تھا, گھوڑی کے ساتھ زیادہ تر ہوا تھا.
تو یہ پھر اچھا اسی ٹائم یہ ایمان لائے تھے اور واپس چلے گئے تھے اور اچھا عہد کیا تھا کہ یہ کسی کو بتائیں گے نہیں کہ اس راستے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے ہیں. اچھا 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 اوکے اوکے صحیح ماشاء اللہ خیر جزاک اللہ خیر. صحیح تو اب جی یہ بتا اور رہے سوری ان سے نا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم وعدہ بھی کیا تھا کہ جب روم فتح ہوگا نہیں فارس تو جو فارس کے جو وہ تھا بادشاہ اس کے کنگن اس کو دیے جائیں گے اور پھر حضرت عمر کے دور میں دیے گئے تھے ان کو. اچھا ماشاء اللہ زبردست انفارمیشن رہی. اب مزہ آئے گا. آپ نے کہا کدھر میں لائیں گی مجھ سے ہاں یہ رہا یہ آپ لوگوں کو بتا دوں میں کہاں پر ہوں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ میں آ جائیں. یہ رہا یہاں پر ہوں میں. ٹھیک ہے یہ اسی سال میں اچھا اسی سال میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جعشم مدلجی نے وفات پائی جن کی کنیت ابو سفیان تھی. آپ قدید میں فروکش تھے. نیز آپ ہی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عریقت الدیلی کا اس وقت تعاقب کیا تھا جب وہ اچھا ہاں وہی بات آپ بتا رہی ہے. ان کا تعاقب یعنی ان کو فالو کیا تھا جب وہ غار ثور سے نکل کر مدینہ جا رہے تھے. آپ نے انہیں اہل مکہ کے پاس واپس لانے کا ارادہ کیا کیونکہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہر ایک کے لیے 100 اونٹ انعام مقرر کیا ہوا تھا. آپ نے اس انعام کو حاصل کرنے کا لالچ کیا مگر اللہ نے آپ کو ان پر قابو نہ دیا بلکہ جب آپ ان کے قریب ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سنی تو آپ کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھس گئیں حتیٰ کہ آپ نے ان کو امان حاصل کرنے کے لیے آواز دی تو انہوں نے آپ کو امان دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پروانے امان لکھ دیا. پھر غزوہ طائف نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ہمیں یہ عمرہ اس سال کے لیے کروایا ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ آپ نے انہیں کہا بلکہ ہمیش کے لیے. عمرہ روز قیامت تک حج میں داخل ہو گیا ہے. چلیں یہ سارا ریکیپ ہو گیا وہ جو واقعہ ہوا تھا کافی پہلے نا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اچھا اب آ گیا ہے سن 25 ہجری. اس سال یعنی کہ سن 25 ہجری نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ 10 ہجری تھی نا یعنی کہ 15 ہجری گزر چکی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے. ایسے ہی ہے نا 11 ہجری میں فوت ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. 11 ہجری میں. ٹھیک ہے صحیح یعنی کہ 14 سال گزر چکے ہیں اب نا ان کے بعد سے. ٹھیک ہے. اس سال اہل سکندریہ نے عہد شکنی کی اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ شاہ روم نے مہدی الخفی کو بحری کشتیوں میں ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے مدد کا لالچ کیا اور اپنا عہد توڑ دیا. حضرت عمرو بن الحاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع الاول میں ان سے جنگ کی اور علاقے کو بزور قوت فتح کر لیا اور شہر کو صلح سے فتح کر لیا. اچھا صحیح ہے. علاقے کو بزور قوت فتح کر لیا اور شہر کو صلح سے فتح کر لیا. اور اس سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کروایا اور سیف کے قول کے مطابق اس سال حضرت عثمان نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے سے معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت ولید بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی ہے اور اسی سال میں حضرت عمرو بن العاص اچھا ایک الزام یہ بھی ہے یعنی کہ جو گزرا ہے نا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا کر حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کوفے کا امیر بنا دیا تو بتا رہی یہ بھی ایک الزام ان پر لگائے جاتے ہیں. اور اسی سال میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبید اللہ بن سعد بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاد مغرب سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا یعنی مغرب کے ممالک سے نا جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا اور ابن ابی سراح نے آپ سے افریقہ سے جنگ کرنے کے بارے میں اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی.
یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس سال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر سے معزول کر دیا اور حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کر دیا. اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ واقعہ سن 27 ہجری میں ہوا ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوگا، واللہ عالم. اور اسی سال میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعوں کو فتح کیا اور اسی سال ان کا بیٹا یزید بن معاویہ پیدا ہوا، یعنی کہ سن 26 ہجری میں. ٹھیک ہے نا، یزید بن معاویہ یزید بن معاویہ سن 26 ہجری میں پیدائش. اچھا نہیں، 25 ہجری ہم ابھی پڑھ رہے تھے نا. ٹھیک ہے، چلے سن 26 ہجری کا اب ہم پڑھتے ہیں. واقعی کا بیان ہے کہ اس سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاب حرم کی تجدید کا حکم دیا اور اسی میں مسجد حرام کی توسیع کی اور اسی میں انصاب حرم کی تجدید. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا سمجھ آ رہا ہے؟ واقعی کا بیان ہے کہ اس سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انصاب حرم کی تجدید کا حکم دیا. انصاب نسب سے حرم نسب سے کی بھی حرم میں چیزیں اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے. کیا چیز؟ لیکن نسب کی بھی چیزیں جو حرم میں ہیں، انصاب نسب کی چیزیں کیا ہوتی ہے مطلب؟ چلے اس کو آگے اس کو تھوڑا سا اس کو کلیئر کر لیں گے. چلے صحیح. انصاب حرم کی تجدید کا حکم دیا. ٹھیک ہے. ارے تجدید تو اس کو کہتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں، مطلب ریوائول یا کیا بولیں گے؟ تجدید نئے سرے سے اس کو کیا جائے. اچھا رینوویٹ کہہ لیں ہم لوگ، جیسے کہتے ہیں نا، ہے نا تجدید. اچھا چلیے اس کو پورا پڑھ لیں گے ہم. انصاب حرم کی تجدید ایگزیکٹلی کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کا حکم دیا اسی سال میں. اچھا، اور اسی میں مسجد حرام کی توسیع کی. یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا نا، یعنی بڑا کیا اس کا ایریا. اچھا، اور اسی میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے سے معزول کیا اور حضرت ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا امیر مقرر کیا. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا باعث یہ تھا کہ انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت المال سے مال قرض لیا تھا، اور جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مال کا تقاضا کیا تو وہ باہم گفتگو سے اسے ادا نہ کر سکے اور ان دونوں کے درمیان شدید جھگڑا ہو گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے ناراض ہوئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور حضرت ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر دیا، جو عرب جزیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر جو عرب جزیرہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر تھے. جب آپ کوفہ آئے تو وہاں کے باشندے آپ کے پاس آئے. آپ نے وہاں پر 5 سال قیام کیا اور آپ کے گھر کا کوئی دروازہ نہ تھا. آپ اپنی مخلوق سے نرمی کرتے تھے. واقعی کا قول ہے کہ اس سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کروایا اور دیگر مورخین کا بیان ہے کہ اس سال حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کروڑ 3 لاکھ درہم کی شرط پر صلح سے سابور کو فتح کیا. اچھا، اب آپ لوگ کو کلیئر ہو رہا ہے نا؟ پہلے پیراگراف شروع کی لائنز میں بات ہو رہی ہے. شروع میں جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جیسے 1 سال کا عرصہ بتایا گیا تھا نا کہ اتنا فکس ہوتا ہے پھر ہٹا دیتے ہیں، کوئی ریزن ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ریزن بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بیت المال سے کچھ مال لیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ ادا نہیں کر پائے تھے، اس لیے ان کو معزول کیا تھا. ٹھیک ہے، تو الگ الگ ریزن کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خیر ہم لوگ کو آگے بڑھ جانا چاہیے، اس میں زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں. موٹی موٹی جو باتیں ہیں لرن کرنے کی، اس کو ہمیں لرن کر لینا چاہیے. پھر 27 ہجری کی بات آ جاتی ہے. واقدی اور ابو معاشر کا بیان ہے کہ اس سال حضرت عثمان نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کو مصر سے معزول کر دیا. ٹھیک ہے، اچھا، اور حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا امیر مقرر کیا، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں جائے بھائی تھے. ماں جائے بھائی، ماموزاد بھائی کہہ لیں، اس طرح سے کچھ کہہ سکتے ہیں. ماموزاد بھائی، ماں جائے بھائی. اچھا ٹھیک ہے. اور فتح مکہ کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کو مباح کیا تھا، آپ نے ان کی سفارش کی تھی. اچھا، فتح مکہ کا کچھ اس میں بیک گراؤنڈ آ رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، غزوہ افریقہ یہ جو 9 لوگ تھے نا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پہلے ہی کعبے کی دیوار سے کیوں نہ لٹک جائیں، ان کو قتل کر دینا، تو یہ ان میں سے ایک تھے. تو ان کے لیے ریکویسٹ کی تھی حضرت عثمان غنی نے. اچھا کہ معاف کر دیا جائے. اچھا تو ان کو معاف کر دیا گیا تھا پھر، ایسا ہی؟ جی مطلب اچھا ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر لوگوں کو معاف کر دیا تھا، اور ان میں سے کچھ سب جو ہے پلٹ کر واپس مسلمان ہوئے تھے، بہت اچھے صحابی ثابت ہوئے تھے.
अच्छा, वाओ, जज़ाकल्लाह खैर, अच्छा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, थैंक यू सो मच। ठीक है। फरीन वो माजात की वजह से होता है, जिनकी माएँ एक होती हैं, बाप दो हो जाते हैं अलग अलग, मतलब दो से बच्चे जो होते हैं, यानी माँ की तरफ से, माँ से रजाई का जो रिश्ता होता है, माजात अच्छा, शायद उसको सही है। हाँ, ओके ओके, ठीक है, जैसे माँ की मे बी ये दूसरी शादी हुई है उस सेंस में कुछ, है ना? हाँ 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 वही अच्छा अच्छा, ठीक है माजात। ठीक ये है। उनके और रज़ाई भाई नहीं थे जो हमने सीरा में पढ़ा था कि जो मुर्तद हो गए थे, पहले कातिब कुरान थे, बिल्कुल शुरू में कातिब कुरान थे, फिर वो एक आयत की वजह से वो ये अच्छा, मुर्तद हो गए थे। इज इट द मतलब सेम वो वन? दूध दूध हाँ सही, वो कह रही है कि वो दूध पिलाने से भी रिश्ता है, और माजात ये का उसका ये इनके कि दूध रज़ाई भाई पिलाने। थे, और यानी कि इन्होंने कातिब कुरान थे, और फिर मुर्तद होके मक्का भाग गए थे। तो इनको हजरत सलमान, जो हमने हुदैबिया का हम लोग जब पढ़ रहे थे, उसमें था ना कि ये फिर हजरत उस्मान इनको लेके आए थे कि इनको माफ कर दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार खामोश थे और बाबा सहाबा की तरफ देख रहे थे। 2-3 दफा हजरत उस्मान ने बोला, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ कर दिया था। तो फिर सहाबा ने बोला कि आपने क्यों इनको माफ कर दिया ना? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खामोश था, आप लोग अगर चाहते तो आप लोग उसको मार सकते थे। तो सहाबा ने कहा कि आप हमें इशारा कर देते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये किसी नबी की शान नहीं है कि वो आंखों से इशारा करे। इशारा किया। बिल्कुल। क्या क्या आपने क्या बताया, इन्होंने गलती क्या की थी वो बताएंगे? रिमेम्बर कातिबे कुरान थे, तो एक आयत थी सूरत अच्छा, मोमिनून, दोनों। सो नूर की थी आई थिंक, हम्म तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। वो इंसान की पैदाइश के हवाले से बात आ रही थी सूरत के एंड में। तो हम्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखवाने से पहले ये इन्होंने जैसे वो आ रहा था ना मजमून, उसके हवाले से उन्होंने खुद बोल दिया था तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो यही आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लिखवाई, तो वो कहते हैं कि ये तो इंसान का कलाम है, ये तो मैंने बात बोली है, ये तो अल्लाह की तरफ से नहीं है। तो इतनी सी बात पे वो कातिब कुरान थे, लेकिन मुर्तद होके चले गए थे, तो इस वजह से उनको कत्ल करने का हुक्म दिया गया था। तो ये फिर इस ये हुदैबिया के मौके पे नबी ये हज़रत उस्मान लेके आए थे ना उनको, कि इनको माफ कर दें। सही सही, ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैरा, जबरदस्त। चलिए आप हमें बैकग्राउंड के साथ साद याद ना, करें। अब्दुल्ला बिन साद के बारे में ना, अब्दुल्ला बिन साद इतने अभी ये ना, क्या कह रही है, क्या कह रही है? मैंने कहा इनका नाम अब्दुल्ला बिन साद यही है ना, अब्दुल्ला बिन साद इब्न अबी सरा, यही ना, इनका नाम है जी जी, यही आ रहा है। ये है ना। हाँ, ये रहा, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि सब लोग देख लें। मैंने कहा रिपीट कर ये, ले, थोड़ा दिमाग में आ जाएगा ना जरा। हाँ ये रहा, ये नाम याद करें, ठीक है। हजरत, ये वाला पैराग्राफ में दोबारा रीड कर देती हूँ। वाक़दी और अबू मशर का बयान है कि इस साल हजरत उस्मान ने हजरत अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिस्र से माजूल कर दिया और हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहां का अमीर मुकर्रर कर दिया। जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मांझाए भाई थे, और फतेह मक्का के रोज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खून को मुबाह किया था, आपने उनकी सिफारिश की थी। सही। गज़वा अफ्रीका, हजरत उस्मान ने हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिलाद अफ्रीका से जंग करने का हुक्म दिया, और जब अल्लाह उन्हें फतह दे तो उन्हें गनीमत के खुम्स से जायद दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10,000 फौज के साथ अफ्रीका रवाना हुए और उसके मैदानों और पहाड़ों को फतह किया और वहां के बहुत से बाशिंदों को कत्ल किया। फिर उन्होंने फरमाबरदारी और इस्लाम को इख्तियार कर लिया और हुस्न इस्लाम से आरास्ता हुए, और हजरत अब्दुल्ला बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गनीमत के खुम्स ले लिया और उसके 4 खुम्स हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में भेज दिए, और गनीमत के चारों खुम्स फौज में तकसीम कर दिए गए। तो सवार को 3,000 दीनार और प्यादे को 1,000 दीनार मिले। वाकदी का कौल है कि अफ्रीका के जर्नैल ने 2,20,00,000 दीनार पर आपसे मुसालहत की और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ही दिन में इन सब दीनारों को अल हकम की आल के लिए खर्च कर दिया। कहते हैं कि आले मरवान के लिए भी। अल हकम की आल,
اور اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے 2,20,00,000 دینار, مطلب بہت زیادہ مال کی ریل کتنے پہ ہو رچ رہی تھے تھی نا. یہ لوگ, کتنے زیادہ پیسے تھے ان کے پاس. ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ کتنا بتا دیں اس آج دور کل میں. کی آج کل کی وہ 1 درہم کی کیا ویلیو ہوگی سوچو, واقعی وہی نا. اور وہ کروڑوں درہم کی کیا ویلیو ہوگی. ہاں صحیح میں اتنا زیادہ مال کی ریل پل, اور پھر بتاتے ہیں نا کہ یہی جب اتنا زیادہ مال کی ریل پل ہونے لگ گئی تھی, میرے خیال سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنا نہیں تھا نا, اتنا زیادہ کہ یہ جو مال کا ہاں بتایا تھا, جاتا اس ہے. وقت بھی بہت زیادہ تھا. اب اس میں بھی تم تھا. حضرت عمر یہ رضی سوچو, اللہ تعالیٰ عنہ یہ کے دور سوچو میں بیسیکلی فرین جی جی فرین صرف اتنا سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کو جو 400 درہم مہر دیا جاتا تھا, وہ 400 درہم آج پتہ نہیں 10-10 لاکھ ہوں گے. تو آج کون 10 لاکھ کے مہر یہاں کہاں رکھے جاتے ہیں؟ 400 درہم دیا جاتا تھا مہر حضور اور پاک نہیں صلی تو اللہ کیا, علیہ وسلم. جی وہ 400 درہم. ساری ازواج مطہرات کا, اچھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا, سب کا اس زمانے میں 400 درہم سوچو. آج کل کا پتہ نہیں 10-10 لاکھ روپے. آج کل لیتی ہیں لڑکیاں اتنا مہر, اتنا کوئی دیتا بھی ہے؟ اچھا اچھا اچھا, نہیں یعنی کہ دیتے جو نا لوگ. مطلب ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں, جو ٹف ٹائم تھا بہت زیادہ, وہ والا تھا نا جب اسلام قبول کیا تھا مکہ میں لوگوں نے, مطلب فائنینشلی میں کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینہ میں اتنے سارے آ گئے تھے نا ایک دم, تب شاید تھوڑا سا ٹف ٹائمز تھے فائنینشلی, اس کے بعد سے مطلب سیٹل ڈاؤن ہو گیا نہیں, تھا. جب میں یہ پہلے بھی ہاں سر پہلے بھی فرحین تھا. جب یہ خیبر فتح ہوا نا, اس کے بعد وہاں سے بہت زیادہ مال آیا تھا. اور خیبر کے بعد. اچھا. خیبر کے بعد, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اس سے پہلے ہماری لائف میں صرف 2 کھانے میں 2 براؤن کلر کی چیزیں تھی, ایک کھجور تھی اور دوسرا Black. کنویں کا پانی تھا, جو کہ یعنی کہ شفا بالکل صاف ستھرا نہیں ہوتا, مٹی والا تھا, تو براؤن کلر میں وہ بھی آتا تھا. تو یہ 2 چیزیں تھی, کھجور اور وہ اچھا. کنویں کا پانی, ہماری خوراک میں صرف یہ تھے. اور جب خیبر فتح ہوا پھر وہ وہاں سے مال آیا بہت زیادہ, تو خوشحالی آئی ہے. تو ابھی ہم جیسے پڑھنے آلموسٹ سیرہ کے کلاس کا تھنک کریں تو آلموسٹ 7 ہجری آ رہی ہے, اور ابھی خیبر والی بات آنا شروع ہوئی ہے. صحیح صحیح, ٹھیک ہے. اور بھی کوئی سیکنڈ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی میرے خیال سے, یا کوئی بھی اور کچھ کہنا میں چاہے گا؟ ان کو ہی سیکنڈ کروں گی, اور یہی کہنا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں بہت زیادہ فتوحات کا دور تھا. اس میں بغداد تک کافی فتوحات ہوئی تھی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 سال کا ان کا دور خلافت میں سیم معاملات سیم حالات رہے تھے, کافی فتوحات کا دور تھا. یہ آخر کے جو 2 سال تھے 12 سالہ خلافت میں, اس میں پھر فتنے برپا ہو گئے, اور وہ جو مسائل شروع ہوئے تھے وہ اس کے بعد کے ہیں. لیکن یہ جو دور تھے بڑے خوشحالی کے تھے, اور خوب ریل پہ اللہ نے عطا فرمائی تھی. کوئی فقیر صحیح. نہیں ملتا تھا زکوٰۃ لینے والا. Oh my God. اور ایسا ٹائم جی آئے گا بالکل. نا ہمارے, مطلب اس میں اب آئے گا نا ایسا انشاءاللہ. بھی دور جب اسلام ہاں, غالب ہو جائے ایک گا, ہے نا. وقت اور آئے گا جب اسلام غالب ہوگا, اور پھر ہم لوگ پتہ تو نہیں وہ کب ہوگا. امیجن بھی نہیں کر سکتے نا کہ ابھی جس طرح غریب لوگ بےچارے پریشان ہیں, سوچ نہیں رہے کوئی غریب ہی نہیں ہوگا, کوئی زکوٰۃ ہی لے نہیں رہا ہوگا, کیسا دور ہوگا نا, امیجن ہی نہیں کر سکتے. لیکن ظاہر آنا ہے. ٹھیک ہے, اور کسی کو کوئی بات ایڈ کرنی ہے, آپ نے کوئی بھی اپنا ویو دینا ہے تو آپ لوگ کیسے, یا کچھ پوچھنا ہو, کوئی کنفیوژن ہو, کوئی بھی بات اگر ہمیں نہیں بھی پتا ہو تو ہم سیشن کے بعد پتا کر سکتے ہیں اپنے ٹیچرز وغیرہ سے اور بتا دیں گے. ٹھیک ہے, چلیے صحیح ہے. بہت شکریہ آپ سب کے سیشن میں آنے کا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.